وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کور کمیٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل بھی ملے۔ کور کمیٹی اجلاس میں ڈی چوک پر جلسے سے متعلق بھی غور ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کور کمیٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم عمران خان کو دے دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور کور کمیٹی اجلاس میں جو ڈی چوک پر جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے متعلق بھی مشاورت ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے اور اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ کور کمیٹی اجلاس کا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، جس میں جو پارٹی کے کارکنان تھے وہ موجود تھے، رہنما موجود تھے اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ اٹارنی جنرل بھی ملاقات کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی نے یہ اختیار وزیر اعظم کو دے دیا ہے۔ ڈی چوک اسلام آباد میں جلسہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے پورے ملک سے کارکنوں کو ڈی چوک لانے کی ہدایت کی ہے، اتحادی حکومت کے ساتھ ہے، یہ یقین دہانی بھی کروائی شیخ رشید نے۔ کمیٹی نے ساری نے وزیر اعظم صاحب کو اختیار دیا ہے کہ جب انہوں نے اجلاس بلانا ہے، اور سارا اختیار ان کو دے دیا اجلاس بلانے کا اور اعتماد کے ووٹ کی ڈیٹ کا بھی، اور سیکنڈلی کہ ڈی چوک کے سامنے جلسہ ہوگا۔ سب کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ڈی چوک پہنچیں، اور تمام پارٹی لیڈروں کو ہدایت کی ہے کہ یہاں 10 لاکھ لوگ ہونے چاہیے۔ شیخ صاحب اتحادیوں کے بارے میں کیا؟ اتحادیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ معاملات کافی بہتر ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، اور اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پارٹی بھی ساری جو ہے وہ یونائٹڈ ہے، اور اتحادی بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سر اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، پرائم منسٹر کو اختیار، سر اپوزیشن کے لوگ بھی کچھ رابطے میں ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کہ یہ اختیار کور کمیٹی نے پرائم منسٹر کو دیا ہے جب اجلاس